السلام علیکم، میں ڈاکٹر ہادیہ وان ہوں، پروڈکٹر UCP۔ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں انٹرنیشنل ویمنس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے، اس کو ریکال کرنے کے لیے، اس کی ہسٹری دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا تھا اور کیا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں ہم 3 پرسپیکٹیو میں انٹرنیشنل ویمن ڈے کو ڈسکس کریں گے۔ ایک ہمارا پرسپیکٹیو ہوگا جو کہ گلوبل پرسپیکٹیو ہے، جو کہ ڈیولپ کنٹریز کا، UN کا، سب کا ایجنڈا ہے۔ The second perspective is our local perspective, which relates to Pakistan. And the third and the foremost is our religious perspective. تو ہم تینوں پرسپیکٹیوز میں دیکھیں گے کہ ویمن رائٹس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا، پریکٹس کیا گیا، ایکسرسائز کیا گیا، اور اینڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم کسی سولوشن کے اوپر پہنچیں کہ ہم کس طرح سے ان رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے مزید کام کر سکتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھ 3 گیسٹ موجود ہیں جو آپ کو اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری بڈی، دس از ڈاکٹر شازیہ حسن۔ میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایز اے پروفیسر کام کر رہی ہوں اور ہیڈ کر رہی ہوں ڈپارٹمنٹ کو۔ ڈاکٹر حبیب قاضی، ایسوسیٹ پروفیسر انگلش، ڈپارٹمنٹ آف انگلش، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، اینڈ ڈائریکٹر انگلش لینگویج سینٹر، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔ جی بیٹے، آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں۔ Assalamu alaikum everyone. My name is Hiba Abdul Razak and currently I am an 8th semester student at the Faculty of Media and Mass Communication. Okay, thank you so very much. After this short introduction, let me sensitize everyone who are looking at us and who are present here. جو پرسپیکٹیو ہے ہمارے اس پروگرام کا وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی بات چیت کو جتنا کمنگ فرام دا ہارٹ ہو اتنا ہی بہتر ہے کہ ہم بہت رٹی رٹائی بات نہ کریں۔ سو اوور آل جب میں دیکھتی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ویمنس رائٹس کو ڈسکس کرنے میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے 3 ڈفرینٹ پرسپیکٹیوس ہیں۔ فرسٹ پرسپیکٹیو از دا گلوبل پرسپیکٹیو آف ویمن رائٹس، جس میں کہ ہمارا UN، ہماری ڈیولپ کنٹریز، ان کی اسٹرگل، ویمن کی اسٹرگل فار دیئر رائٹس، اور وہ سارا کچھ اس میں کور ہوتا ہے۔ دا ادر پرسپیکٹیو از دا لوکل پرسپیکٹیو آف پاکستان ویئر وی آر لیونگ ان۔ پاکستان ایک خود سے آئیڈینٹی ہے اور خود سے ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے، تو اس کی ایک اپنی شناخت ہے، اور اپنی شناخت کے ساتھ اس کی ڈیفینیشنس آف ویمنس رائٹس بھی اپنی ہیں، اور جس طرح کہ ہر لوکل اینٹی کی، انٹرنیشنل اینٹی کی اپنی اپنی ڈیفینیشنس ہے، تو پاکستان کی بھی یقیناً اپنی ہے۔ اور تیسرا پرسپیکٹیو میں لوں گی جو کہ بیکاز پاکستان پریڈومیننٹلی ایک اسلامک کنٹری ہے اور ایکلیمڈ ہے اسلامک کنٹری، تو جو ریلیجس انفلوئنس ہے اوور انٹرپریٹیشن آف دا رائٹس آف ویمن، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک میں رہتے ہوئے۔ سو ہماری جو گفتگو ہوگی وہ سب ناظرین کے لیے وہ ان 3 پرسپیکٹیوز کے اوپر بات کرے گی کہ گلوبل پرسپیکٹیو کیا ہے، پاکستانی پرسپیکٹیو کیا ہے، اور پھر ہمارا ریلیجس پرسپیکٹیو اس میں کیا ہے۔ ٹو اسٹارٹ وتھ گلوبل پرسپیکٹیو میں آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ہماری جو ڈیفینیشنس ہیں دوز آر کمنگ مور ٹوورڈس an acceptable and a lenient view of the women's rights. Before 2020s ہم جتنے slogans اٹھا کے دیکھتے ہیں those were revolving around the equality slogan, equality of opportunity, equality of resources, equality of social justice, all these things. But after 2020 COVID کے بعد جو shift آیا ہے that has been translated equality to equity, because, and I think in my own perspective that is more realistic, because when their genders are different, when their identities are different, perhaps that is the reason that now instead of calling them equals, equity is now the slogan, because equality is and perhaps because world has seen, because equality was not possible, perhaps that is the reason equality has now been translated into equity, perhaps that is the reason. But there is another very important area over which Dr. Saab is working,
ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال ہے کہ جو ہمارا جینڈر ہے دیٹ از اے سوشل کانسٹرکٹ رادر دین, جیسے میں نے ابھی کہا کہ جینڈر آئیڈینٹی ڈفرینٹ ہے, تو ڈاکٹر صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر کہ جینڈر آئیڈینٹی از بیسکلی اے سوشل کانسٹرکٹ, اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی بہت ریسرچ بھی کی ہے اور اس کے اوپر لکھاتے بھی ہیں. تو ہم ڈاکٹر قاضی سے پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں ذرا تھوڑا بریف کریں گے آپ کہ ہاؤ ڈو یو ایڈوکیٹ دیٹ جینڈر از اے سوشل کانسٹرکٹ. Thank you very much. Well, if you ask me to define gender identity, so in line with so many theories, gender identity is how an individual perceives himself or herself as a male or female. Whereas male and female are biological categories and they are not the contested ones. Gender is a social construct. We construct gender. There's a very famous saying, one is not born but rather becomes a woman. So what is it that contributes to one becoming a woman? These are social practices, different performances which one undergoes, and different performances which you do. So by doing we become either a man or woman. Regarding gender identity, it remains in a sort of flux. It's not absolute, it's ever changing and it's contested. So you may have a different view of a woman and someone else may perceive herself, totally differently. However, I think there's consensus on it that gender is socially constructed. It remains, the very conceptualization of it remains contested and it remains in a constant flux. Okay, I have very interesting observation over what you are saying, اور میں اس کو گفتگو کے درمیان میں شیئر بھی کروں گی سب لوگوں کے ساتھ. میں ڈاکٹر شازیہ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم ڈاکٹر صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ جینڈر از اے سوشل کانسٹرکٹ, تو جب ہم دیکھتے ہیں فار انسٹنس کہ ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ میں اس وقت ہم گلوبل پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں, گلوبلی بھی جب ہم روڈ میپ دیکھتے ہیں آف ورکنگ ویمن کا, کیونکہ زیادہ جو پرابلمس آتی ہیں وہ ورکنگ ویمن کو آتی ہیں جہاں پہ ہم ایکویلٹی کی اور ایکول اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں, تو اس میں اس روڈ میپ میں یقیناً ایک جو ہے ڈپریشن ہر خاتون کے روڈ میپ میں, پروفیشنل ویمن کے روڈ میپ میں ڈپریشن آتا ہے. ڈپریشن جب میں کہتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو لائن آف پروگریس ہے وہ ایک جگہ پہ ڈپ کرتی ہے, اینڈ دیٹ ڈپ از بٹوین اے سرٹن ایج گروپ, اور وہ ایج گروپ وہ ہے کہ وین شی گیٹس میریڈ اینڈ دین شی آف کورس کہ بچے ہوتے ہیں اور پھر ان بچوں کی لک آفٹر ہوتی ہے, اور ان کو ایک اسٹیج تک جب کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور اسکولس میں نہ چلے جائیں, that remains the responsibility of women. اور professionally, internationally یہ ایک بہت بڑا لیکونا ہے جو کہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں women, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اس لیے برابر شامل نہیں ہو سکتے پروفیشن میں, اس لیے کہ ہم نے یہ بیچ والے جو ہمارے 8, 9, 10 سال ہیں یہ کہاں گئے, because that were our prime years in profession, but those were required at home at that time. تو اگر یہ ہمارا سوشل کانسٹرکٹ ہے تو پھر خاتون بچہ پیدا کر کے کیوں چھوڑ نہیں جاتی اور وہ کہتی کہ میں جاب پہ جاتی ہوں اور بچہ جو ہے کیونکہ بیکاز دس از اے سوشل کانسٹرکٹ تو میں تو آئی ایم ناٹ obliged ٹو ریئر اینڈ کیئر آف دا چائلڈ. تو یہ اب کائنڈلی آپ کریے, تو میں چلتی ہوں جا کے آفس اپنا دیکھتی ہوں, اس لیے کہ میری تو پروفیشنل گروتھ رک جائے گی. جو ڈاکٹر صاحب سوشل کنسٹرکٹ کی میڈم بات کر رہے تھے, تو آئی ایگری ٹو دیٹ. ہماری جو سائیکالوجی کی تھیریز ہیں اس میں ہم جب ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ ہیومن ڈیولپمنٹ, وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ male or female development. We don't say that if a person is developing at certain age, تو اس کے milestones پہ اور اس کی developmental age میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ male یا female ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں.
آپ بچپن سے ایک انسان کے طور پہ گرو کرتے ہیں, لیکن ہم اس کو کیا بناتے ہیں, وہ جو سوشل کنسٹرکٹ کی بات ہے وہ آپ کا انوائرمنٹ اور آپ کا بلیف سسٹم ہے, جس کو ہم اسکیماز کہتے ہیں. کہ آلریڈی آپ کے جو ہمارے کوگنیٹو اسکول آف تھاٹس ہیں وہ دے ٹاک اباؤٹ اٹ, کہ جب آپ کے سرٹن اسکیماز ہوتے ہیں اباؤٹ جینڈر, اباؤٹ پیپل, اباؤٹ رولز, اباؤٹ سوسائٹی, تو ہم ان اسکیماز کو فلفل کرنے کے لیے ہم سرٹن ویز میں بہیو کرتے رہتے ہیں. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. آپ نے کہا کہ ایک خاتون جو بچہ پیدا کرتی ہے وہ بچہ چھوڑ کے کیوں نہیں چلی جاتی دفتر, وہ کیوں نہیں کہتی کہ یہ جو میرا پارٹنر ہے گھر پہ ہے یہ اس کی ٹیک کیئر کرے. There was a case with us جس میں ایک خاتون جو ہیں ان کے ہسبینڈ کو میرٹل تھراپی کا کیس تھا, میرے پاس آیا, اور ہسبینڈ کو جو شکایت تھی وہ یہی تھی کہ یہ کیوں بچہ چھوڑ کے دفتر چلی جاتی ہے. تو اس خاتون سے جب ہم کمبائن سیشن کرتے ہیں ہسبینڈ اور وائف دونوں کے ساتھ, تو جب ان سے ہم نے پوچھا کہ جی کیا پرابلم ہے, آپ کیسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتی ہیں کہ اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرے پیرنٹس نے مجھے ڈس اون کر دیا, میرے والدین نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا, اور میری والدہ نے بھی اور میرے والد نے بھی دوسری شادی کر لی, اور مجھے ایک آرفنیج میں چھوڑ دیا گیا. آئی واز ریزڈ دیئر. تو میرا بلیف یہ ہے کہ اگر میں والدین کے بغیر پل سکتی ہوں تو میرا بچہ کیوں نہیں پل سکتا, یہ بھی پل جائے گا, اس کو بھی لوگ ٹیک کیئر کر لیں گے. تو وہ جو ہماری تھاٹ پیٹرنز ہیں, جو ہمارے اسکیماز ڈیولپ ہوتے ہیں, وہ ہماری ایکسپیرینشیل لرننگ سے بھی ہیں, ہمارے ریلیجس بلیف سسٹم سے بھی ہیں, ہماری پیرنٹنگ سے بھی ہیں, اور ہمارے رولز جو سوسائٹی ہمیں دے رہی ہے وہاں سے بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو ہم جب یہ 10 سال یہ 5 سال ہم نہیں دے پاتے ٹورڈز دا فیلڈ. اس میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کسی نے پوچھی تھی کہ عورتیں بڑی سائنسدان کیوں نہیں بنتی, مرد کیوں بنتے ہیں. تو عورتوں کا جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی پوائنٹ تھا کہ آپ ہمیں کیا اتنا وقت دیتے ہیں کہ ہم وہ سائنسدان بن سکیں, ہم فلاسفر بن سکیں. کہ ہسٹری میں بڑے کم نام عورتوں کے آتے ہیں جو کوئی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ٹورڈز دیئر فیلڈ, ٹورڈز دیئر سوسائٹی, بڑے کم نام ہیں. اور دیکھیں یہ ساری چیز گھوم کے اس طرف آ رہی ہے جو ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ ناؤ وی آر موونگ فرام اکوالٹی ٹو ایکوٹی, بیکاز دے کین ناٹ بی. دو مختلف چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. ہاں ان کی اپرچونیٹیز ان کو دی جائیں وغیرہ وغیرہ, اس لحاظ سے ہم جو پروگریس کر رہے ہیں گلوبلی وہ ایکوالٹی سے ایکوٹی کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں. کہ پرابیبلی ناؤ دے آر انڈرسٹینڈنگ دا لمیٹیشنز اینڈ ریزرویشنز, جو کہ کیونکہ بڑی مزے کی ڈبیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہونے لگی ہے کہ ہم ہیومن بینگس کے لیے تو یہ بات بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ ان کی سوسائٹی, ان کا جس کو آپ اسکیماز کہہ رہی ہیں, ہاؤ اباؤٹ, جیسے میں نیشنل جیوگرافیکل پہ دیکھتی ہوں تو مدرس جو کہ میملس کے اور بقایا بھی سارے جتنے طرح کے جانور ہیں ان میں نیچرلی ایک جو مدر ہے وہی پیرنٹنگ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے. پرہیپس وہ بھی اپنی جیسی دوسری مدر سے یہ سیکھ رہی ہوتی ہے, نیچر سے یہ سیکھ رہی ہوتی ہے, اور دیٹ از ان بلٹ ان دیم کہ جب وہ بچے کو کنسیو کرتے ہیں اینڈ دین جب وہ اس کو پیدا کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو زیادہ رسپانسبل سمجھتے ہیں. اینڈ پرہیپس فار دیٹ فیکٹ, جو آپ کو پتہ ہے لائنس جو ہے وہ شکار کرتی ہے اور لائن شکار نہیں کرتا. لائن صاحب جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں اس لیے کہ اس نے اپنے بچے کو پالنا ہوتا ہے, اس نے تو ہر صورت شکار کرنا ہی کرنا ہے, لے کے آنا ہی آنا ہے, کیونکہ اس نے خود بھی کھانا ہے, بچے کو کھلانا ہے اور صاحب کو بھی کھلانا ہے. اس میں میم جو اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی, جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ مدرہڈ جو ہے وہ کیا ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے ٹو پلے سرٹن رول. تو ہماری جو ایوولوشنری تھیریز ہیں دے ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ دے سے کہ انسٹنکٹلی ہمارے اندر جس طرح ہماری جو ایک جینڈر ہے اس کے اندر جو ایموشنالٹی ہے, جو سینسٹیوٹی ہے, دیٹ از ڈفرینٹ فرام میل.
اور وہ سینسٹیوٹی اسی لیے رکھی گئی ہے کہ آپ نے ایک بچے کو پالنا ہے. اگر ساری مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے they'll start working, اس والے کیس میں جو کہ اس نے کیا تھا تو اس میں پھر پرابلمس جو آئیں گی وہ آپ کی نیکسٹ جنریشن میں آئیں گی. بیکاز مدرہڈ جو اکارڈنگ ٹو ریلیجن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہماری سائیکالوجی کی کلاسز میں بڑے ڈبیٹ ہوتی ہے اس پہ کہ عورت کیوں کرے, یہ عورت ایموشنل بینگ کیوں ہے. عورت ایموشنل بینگ اللہ تعالیٰ نے بنایا اسی لیے آپ کو کیونکہ آپ کے اندر وہ جو سینسٹیوٹی ہے ٹورڈز دا فیملی, ان کو اکٹھا رکھنے کی, ان کو پالنے کی, ان کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کو کہے گا. وہ ہلکی سی بچے کی آواز پہ ایک سرٹن ریئیکشن شو کرتی ہے. because she had that contact since long with that child. Exactly. So, I mean, like, so how, what can we deduce from it? Is it, it's a kind of a quality which is inherently there, or is this also a result of our social experiences and our historical background, where there was, I mean, like, we still have those archetypes which assume different forms, right? And we keep negotiating our identities, but archetypes are there, taboos are there, right? Then in the process of individuation, like what happens to all of us? So all these are relevant questions, but like we'll be deviating basically from today's topic. What I think is, I have no doubt about that women is a socially constructed category, but it does, at the same time, it doesn't mean کہ وہ جن qualities کی اپنے بات کی ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. میرے خیال میں like there could be biological reasons as well as psychological reasons as well as our history of I think more than 6,000 years or something. So اس سب کا ایک accumulation ہے and then that's true. مجھے لگتا ہے کہ اب ہم تھوڑا سا اس کو پریکٹیکل سائڈ کے اوپر لے کے آئیں کہ that was perhaps a very scholarly debate about whether this is a social construct or that is really existing there or not. اب دیکھتے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہمارے سامنے. Now I'm coming to Pakistan from the globe. اب ہم نیچے آ گئے ہیں اور پاکستان میں آپ مجھے بتائیے کہ ریئلی یہ جو ایک سلوگن آف ایکوٹی ہے پاکستان کے اندر, کیا وہ ایگزسٹ کر رہا ہے یا کہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے. آئی ایم اسٹارٹنگ ود مائی چائلڈ فرسٹ. آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اور جہاں آپ یہاں تک پہنچی ہیں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو یہ ڈسکریمنیشن بٹوین جینڈرز فیل ہو رہی ہے اور وہ کس طرح کی ہے؟ اگر ہم ہسٹوریکل روٹس کی بات کریں آف ویمنس ڈے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ووٹنگ رائٹس نہیں تھے عورتوں کے پاس, سملرلی ان کو ایکول پے نہیں ملتی تھی. دین تھنگس ہیو شفٹیڈ ناؤ. اگر ہم 2024 کی بات کریں, دا تھیم از انسپائر انکلوژن, رائٹ. ڈسکریمنیشن لیکن بیکاز وی آر اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, رائٹ, یہاں پر ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. ابھی بھی عورت کو ایکول پے جتنی اس کے میل کو ورکر کو فار ایگزامپل مل رہی ہے وہ نہیں ملتی. آئی تھنک دا ایشو از بیکاز آف دا تھرڈ ورلڈ کنٹری دیٹ وی آر. آئی ایم سوری, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. اصل میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ بیکاز یو آر ناٹ ورکنگ, یو آر اے اسٹوڈنٹ, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی فرسٹ ہینڈ جو آپ کی اپنی ایکسپیرئنس ہے living in this society with your family, in this university, with your teachers, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ because these are the things جو کہ ہم generally سنتے ہیں, لیکن ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں آج دل کی بات کرنے کے لیے کہ actually what we are experiencing really is that happening or not. عورت کو کہیں نہ کہیں عورت ہونے کی وجہ سے رائٹس تو ملتے ہیں, کہیں نہ کہیں لیوریج بھی بہت زیادہ مل رہا ہے. سو ڈسکریمنیشن یونیورسٹی لیول پہ if I talk about اتنی نہیں ہے. اور فیملی لیول پہ
फैमिली लेवल पे यस, जितनी अपॉर्चुनिटीज मर्द को दी जाती हैं, जितना उसको लेवल दिया जाता है फॉर अ सर्टेन बिहेवियर, फॉर सर्टेन थिंग्स दैट ही गेट्स टू डू इन अ सोसाइटी, कि वो फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं, हम पाकिस्तानी सोसाइटी में रह रहे हैं, इतने टाइम पे जो है मर्द घर से बाहर रह सकता है, औरत नहीं रह सकती. इतने she cannot go to certain places with her friends, but a man can. Because living in Pakistan, ये discrimination between हम siblings देखते हैं, ये बहुत ज्यादा exist करती है. घर पे अगर हम बात करें तो टेबल है. When you say certain places, तो वो Yes. certain places क्या हैं? Certain places, अगर for example let's talk about our house, right? वहाँ पे हम देखते हैं कि टेबल for example इस पे पड़े हैं utensils. We will say कि जी लड़कियां ही उठाएंगी in the social setting. The male will not. He will not be contributing to the house chores जैसे उसको करना चाहिए. ये एक certain thing है जो हमारे घर से ही शुरू होती आ रही है. लेकिन और इस पे मैं अगर कमेंट करना चाहूँ कि क्या कभी आपने अपनी गाड़ी का टायर चेंज किया? Exactly, that was my question. कि कुछ चीजें जो कि भाई ही करते हैं. लेकिन इसमें like I would also like to add one thing, because boys have been constructed as such, whereas girls have not been constructed as such. Our entire system, like which includes our education, kind of textbooks we have, social values, etc., etc. They associate, very strongly associate certain values to boys or certain characters, and certain others are for girls. So when it comes to patience, forbearance, obedience, they are strongly associated with the personality of a woman or girl. They are expected. There are social expectations on the part of society from a woman to be this. Whereas when it comes to such symbols as bravery, courage, valor, chivalry, of course there has been massive urbanization, but like it's probably the first generation which is getting urbanized, or in certain cases second. They come from the same traditional values. So supporting this point, if Hiba is not changing, like with this kind of eventuality, if she's not forthcoming, she's been constructed as such. And whereas her brother is probably not expected to kind of like, when such an occasion rises, he should not come out of the car and start doing it. मेरा ख्याल है कि ये this is the right time जहाँ पे कि हम अपनी third domain में दाखिल हों, कि whether ये जो जिसको हम construct कह रहे हैं, जिसको हम ये कह रहे हैं कि आप उनसे जो आप जिस तरह उनको पालते पोसते हैं, आप उनको सिखाते ही हैं, इसलिए वो यही सीखते हैं. Because पाकिस्तान predominantly religious country है और इसमें religion को बहुत अहमियत दी जाती है. तो डॉक्टर साहबा, आप अगर would you like to throw some light on ये जो सर ने अभी थोड़ी देर पहले एट्रीब्यूट्स बोले हैं कि ये जो ब्रेवरी है, ये जो करेज है, और ये सारे के सारे दिए जाते हैं, ये सारे तमगे दिए जाते हैं लड़के को और लड़की को नहीं दिए जाते. तो वेदर दिस इज समथिंग रॉन्ग विद पाकिस्तान और विद द रिलीजन पाकिस्तान इज ऑब्जर्विंग. इनफैक्ट जब हम रिलीजियस बिलीफ्स की बात करते हैं और रिलीजियस राइट्स की बात करते हैं, तो आई सी इन इस्लाम, जब हम रोल्स की बात करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास डिफरेंट केसेस रिगार्डिंग पैथोलॉजी आते हैं, तो उसमें उनके कॉन्फ्लिक्ट्स की रीज़न ही यही होती है कि मेरा रोल क्या है, एंड डू आई एग्री विद द रोल विच हैज़ बीन गिवन बाय माय पार्टनर और बाय माय फैमिली टू मी. तो वहाँ हम ये बात करते हैं कि अगर आज से इतने 100 साल पीछे हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी चले जाएं, तो क्या वहाँ औरतों को, उस पर एक बड़ी अच्छी किताब है वुमेन इन इस्लाम, जिसमें दे टॉक अबाउट इट कि उस ज़माने में औरतें ऐसे कौन से काम करती थी जिस पे कभी हमारे प्रॉफिट ने एतराज़ नहीं किया. वो हज़रत खदीजा थी जो बिजनेस करती थी, औरतें थी जो बकरियां भी पालती थी, फिर ख़वातीन अकम्पनी करती थी मर्दों को जिहाद के लिए भी,
وہ وہاں جا کے زخمیوں کو بھی دیکھتی تھی. تو ایسے کون سے کام ہے جہاں ہمیں اسلام نے منع کیا ہے. ایون آپ کو عدت کے دوران یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا بریڈ ونر جو ہے آپ ہی ہیں, اکیلے رہ گئے, کوئی نہیں ہے, تو یو شوڈ ناٹ آبزرو دیٹ ٹائم ڈیوریشن وچ ہیز بین گیون ٹو یو. تو اسلام تو بڑا آپ کو بڑی اپرچونیٹیز دیتا ہے بینگ اے فیمیل, ٹو پرفارم, ٹو ورک, ٹو پروو یور سیلف. لیکن ہمارا جو کلچرل آئیڈینٹی ہے دیٹ از سم تھنگ وچ از کانٹریبیوٹنگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اسلام کی بات کی جائے, جب ہم اپنے ریلیجن کی بات کرتے ہیں اور جب اس میں لبریٹڈ سول کی بات کرتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ریلیجن میں جب بھی آزادی ڈیفائن کی جاتی ہے, لبریٹڈ سول ڈیفائن کیا جاتا ہے, تو وہ ہمیشہ سول کے طور پہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ لبریٹڈ سول وڈ بی لائک دس, اس کے اپنے ٹریٹس ہیں. اور کھل کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو آزاد کریں, اپنے آپ کو آزاد کریں. یہ جو شیکلز ہیں مختلف طرح کے, یہ جو کلچرل شیکلز ہیں, یہ جو جتنے بھی طرح کے بیریئرز ہیں وہ توڑیں اور اپنے آپ کو آزاد کریں. اور اس میں ہر ریلیشن شپ میں باپ بیٹے کے درمیان اگر باپ اور بیٹا ایک اس بات کے اوپر جو کہ خدا کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اور اس کی وحدانیت سے ریلیٹ کرتا ہے, تو بیٹا از ناٹ باؤنڈ ٹو لسن ٹو فادر. لائک وائز ہسبینڈ اور وائف کا آپس میں جتنی بھی ریلیشن شپ ہے, اگر وہ دین کے دائرے کے اندر رہ کے ہے تو وہ ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے بوتھ کین ڈیسائڈ بوتھ ویز. تو اسلام نے اس طریقے سے پروٹیکٹ کیا. اس کے علاوہ بھی کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ بیسکلی لا کا بیک گراؤنڈ ہے, تو جتنی فائنینشیل سپورٹ, جتنی اکنامک لبریشن ریلیجن عورت کو دیتا ہے ان دا فارم آف ویدر ان دا فارم آف انہیریٹنس, جو کہ وہ انہیریٹ کر رہی ہے اس کی شکل میں, رائٹ ٹو ورک کی شکل میں, باقاعدہ قرآن پاک کی آیا ہے کہ یوں ہی جو خامخواہ یوں ہی عورتوں کو گھر میں بند رکھتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ آئی ایم ناٹ ریممبرنگ, میرے خیال یہ سورۃ نساء کی آیت ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خامخواہ ان کو جان کے قید کرنے کی نیت سے بند نہ رکھیں. اس کے علاوہ مہر کے جتنے معاملات ہیں اس میں بہت اوپنلی کہا گیا کہ جب تک مہر نہیں دینا اپنی خاتون سے, آپ اس سے شادی سے پہلے سب سے پہلا کام کریں کہ اس کو فائنینشلی آپ اسٹرانگ کریں, اینڈ شی از کیپیبل آف آل. اور ہمارے پاس بہت ساری مثالیں بھی ملتی ہیں. I would also like to add a couple of points here. Property rights. Property rights اسلام نے دیے ہیں. اور دیکھیں جب ہم کسی چیز کو ایک انالیسس میں جائیں گے تو with today's sensibilities یا kind of awareness we have, we cannot pass a judgment on something which happened 1500 years ago. ہم اس کو contemporaneously ہی دیکھیں گے, like جیسے مکہ ہے, یہ پروفٹ کا زمانہ ہے, in relation to various other regimes or empires which existed during those days. تو اس میں یہ بہت significant ہے کہ اسلام gave property rights to women which were non-existent in the rest of in other societies, number one. Secondly, education. There's no restriction on education as far as women are concerned. And secondly, and like not only that, they were fully supported. فیمیل ایجنسی کی اگر بات کریں تو آپ نے حضرت خدیجہ کی بات کی. حضرت خدیجہ is probably 15 years older than the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it's her who sends a proposal. So initiation on the part of a woman. Parallel ہم دیکھیں تو اس کے علاوہ بھی, but like of course we can like add couple of other points here that like she belongs to an elite class, etc., etc. However, the fact of the matter is women did have the agency and this agency was not discouraged. حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں ان کا ایک بڑا میسو کنٹریبیوشن ہے in terms of first learning and then teaching احادیث, اور وہی اس وقت کا ایک مروجہ علم تھا.
اب ہم ان سے یعنی جو ایک توقع ہے یا ایکسپیکٹیشنز ہے وہ انہوں نے وہ کی ہے, اور باقی آپ نے بہت اچھی ایگزامپلس آپ نے ایڈ کی ہیں, یعنی وہ پانی پلانے والی اور وغیرہ وغیرہ جو یعنی ڈفرینٹ وارز جو بیٹلز فائٹرز. یس اس میں بلکہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پوائنٹ کو ہی سیکنڈ کروں گی کہ ابھی جو 2023 کا جو ویمن رائٹس کے حوالے سے جو ابھی ہماری اسٹوڈنٹ بھی اس پہ بات کر رہی تھی کہ انکلوژن ان سوسائٹی ہے, انکلوسو جو رول ہے, تو اس میں انویسٹنگ ان ویمن, تو جتنی انویسٹمنٹ ہمارے دین نے دی ہوئی ہے کہ آپ کو پراپرٹی کا شیئر ہے, یا آپ کو کام کرنے کی آزادی ہے, یا آپ کو اپنی بات کرنے کی آزادی ہے, بڑے واضح الفاظ میں ہر رول میں فیمیل کے رائٹس اور ڈیوٹیز کو ڈیفائن کر دیا گیا. اچھا, اور یہ اس میں ڈاکٹر صاحب میں اسی چیز کو آگے بڑھاتی ہوں اور آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اتنے رائٹس اسلام نے دیے, اور یہ دیٹ واز ناٹ ٹو مائی مائنڈ دیٹ واز ناٹ بیکاز ہی از اے ویمن اور ہی از اے مین, اس لیے کہ آپ مجھے اس میں گائیڈ کریے فرام سائیکالوجی پوائنٹ آف ویو کہ جو آپ کا کوگنیشن ڈیولپمنٹ ہے کسی بھی چائلڈ کی, وہ کس ایج تک کمپلیٹ ہوتی ہے, اور وہ کس ایج تک وہ چائلڈ اسٹرکٹلی اپنی ماں کی لیپ میں ہے. تو اگر وہ ماں کو وہ رائٹ اور وہ سینس آف لبریشن نہیں ہوگی تو ہاؤ کین شی انکلکیٹ دوز ٹریٹس اور ٹرین دا چائلڈ ان دوز ٹریٹس. آپ بتائیے ذرا کہ کوگنیشن جو گروتھ ہے وہ اس کی کیا ایج ہے؟ ہم جنرلی جو سوچتے ہیں کہ آپ کی برتھ سے پہلے سے ہی آپ کا کوگنیشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ اٹ اینڈ سم ویئر 5 years, 6 years, 7 years, جہاں پہ آپ کا دین آپ کو بتا رہا ہے کہ اس نے نماز بھی پڑھنی ہے اور اس نے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے. اب قرآن پاک کے حوالے سے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کا کوگنیشن اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جب وہ اس کو پڑھے گا, اینڈ دیٹ واز فار دوز جو عربی سمجھتے تھے بچے, یعنی وہ اب نان عربک تو ہم لوگ سارے ہیں جو فالوورز ہیں, مسلمز ہیں, تو ان کے لیے اس وقت اس کا کوگنیشن اس قابل ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ سکیں, اور اس کو یہ کہا گیا کہ اس کو کمپلیٹ کرائیں, قرآن پاک پڑھنا سکھائیں. اور کیا اب جب میں کلاس میں بھی اس پہ بات کرتی ہوں, ڈیبیٹ ہوتی ہے, تو میں کہتی ہوں کہ قرآن پاک میں ایسی کون سی چیز ہے جو 7 سال کے بچے کو نہیں پڑھائی جاتی. دیٹ مینس کہ ہی از کیپیبل آف انڈرسٹینڈنگ, کمپریہینڈنگ, پرسیونگ both the children, male as well as female. اس میں آپ دیکھیں اس میں جینڈر رولز بھی ہیں, اس میں آپ کی فزیکل ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی بات ہے, اس میں آپ کے رائٹس بھی ہیں, اس میں پراپرٹی بھی ہے, اس میں کوئی ایسی ڈومین نہیں ہے جس کو ڈسکس نہیں کیا جائے. اینڈ جو آپ کا لبریٹڈ مائنڈ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو لبریٹ کرنا ہے فرام آل ریسٹرکشنز. اور تو ریلیجن تو ہمیں بہت زیادہ سیدھا رستہ اور کھلا رستہ اور بالکل روشن رستہ دکھاتا ہے کہ جس میں اس طرح کی مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی بحث ہم ایز فار ایز ریلیجن از کنسرنڈ. اس پہ بلکہ جو ڈبیٹ بھی کلاس میں شروع ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ, وہ جنرلی چائلڈ ابیوز کے حوالے سے شروع ہوتی ہے, اور چائلڈ ابیوز سے پھر فردر سیکس ایجوکیشن پہ ہوتی ہے کہ کس ایج پہ کرنا چاہیے. سوال یہ ہوتا ہے, اور اس سوال کے جواب میں اسٹوڈنٹس کا ریئیکشن ہوتا ہے 15 سال پہ, 18 سال پہ. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ وہ قرآن پاک کس ایج میں پڑھتا ہے؟ 7 سال پہ. تو 7 سال میں اس میں تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایج میں. اور اگر ہم سائیکالوجی کی ڈیولپمنٹل تھیریز بھی دیکھیں تو ایک سرٹن کریکٹرسٹکس اس کی جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں وہ 6-7 سال تک ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اس میں جو چینجز آتے ہیں آفٹر ورڈز دیٹ از دیئر, کیونکہ انوائرمنٹل ریزنز ہیں, ٹراماز ہیں, لاسز ہیں, بہت سارے پرابلمس ہیں جب آپ لائف میں فیس کرتے ہیں, ایکسپوئر ہے, اس سے چیزیں چینج بہت ہوتی ہیں, لیکن کمپلیٹلی چینج جو ہے وہ بہت منیمم کیسز پہ رپورٹ ہوتا ہے. رائٹ, ریفرنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, جو آپ نے بات کی ریلیجن کا رول اور ریلیجن کے حوالے سے, پرابلم از نیریٹیوز نہیں ہیں. The problem is like we access Arabic text through translation at the first place, and those like who are more into it want to specialize or something, so they'll be accessing exegesis as well along with translation, right? So these could be
notwithstanding the kind of system they developed to ensure its validity and authenticity. But still, like, these will be opinionated kind of, commentary. And then, of course, since religion is textual, because we access text, text is not something which is static. It is all the time live, and it's liable to multiple interpretations. So, and then, like, you have various interest groups working. We have, like, within the larger umbrella, you have several sects. And in a way, they all have very, very sound argument to support their point of view. So when, like, the narratives and then meta-narratives and then different opinions and, particular doctrinal beliefs, they intersect. And as a result, we produce a very, very confused kind of, generation. And then, I mean, like, on day-to-day basis, we are facing so many issues in this country. So one was, like, recently that Icha incident, and luckily we had, like, that woman, who kind of interfered. She, the police officer, Naqvi, she's an absolute inspiration, the way she asserted herself. And I think, like, so, but, like, here we were lucky, but we cannot be lucky all the time. So that's the problem at the moment. Actually, to my mind, that is not a problem, because when a text is so old and so many people, they are reading and then they are interpreting, तो various interpretations होना, आप तो लिटरेचर के हैं, मैडम साइकोलॉजी से हैं, बच्चा हमारा जो है वो मैथ मीडियम पढ़ रहा है, तो वेरियस इंटरप्रिटेशंस होना तो पॉसिबिलिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन की बात है ना, कि वो तो पॉसिबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करता जाता है. अगर आप एक लिहाज से देखें तो ये खैर है. Yes, but, like, interest group in the country, like the ones who want to grab power, so they use it for their interests. So the problem is this. Problem is not. I mean, that's the strength of a text. Yes. I mean, it's not only about our religious texts. Even Shakespeare, like, you keep interpreting. Every year you have different new commentary. That's the strength of the text, Yes. because it's liable to multiple interpretation, and it's so loaded with meaning that the problem is when, like, the interest groups in the country and kind of a support from certain quarters for, some, ulterior motives. Right. Yeah. मतलब मुख्तलिफ राय होना अच्छी बात है, वो खैर की बात है. वो पॉसिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करता है. वो जैसे आपने कहा कि वो टेक्स्ट को हमेशा ज़िंदा रखता है, जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं. लेकिन ऑफ कोर्स कि दैट इज़ टू माय माइंड दैट इज़ ऑल टुगेदर अ सेपरेट फील्ड, कि जहाँ पे हम जैसे हम एब्यूज़ की बात करते हैं, जैसे हम लॉज की बात करते हैं, तो लॉज दे आर नेवर गुड और बैड लॉज, लेकिन जिस तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ये वो, उसमें फिर वो बड़ी चीज़ जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं वो उसको मुख्तलिफ रंग देते हैं, मुख्तलिफ जाविया देते हैं. तो इवन मैं उसमें भी ये कहती हूँ कि इंटरेस्ट ग्रुप्स भी अगर उसको मुख्तलिफ जाविये दे रहे हैं तो हमारे यूथ के लिए वो मल्टी डायमेंशनल एक क्लाइडोस्कोप बन के सामने आ जाता है. उनको हर जाविया पता चल रहा होता है, एंड फाइनली दे फाइंड आउट some reasonable interpretation, they find it better for themselves. मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इसको फिलॉसफी में ले गए. That's right. थोड़ी सी रोशनी मैं ज़रूर इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी डालना चाहूँगी. जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं वापस उधर पे ही आ रही हूँ, कि एक तो जो शेयर ऑफ विमेन है इन इनहेरिटेंस, उसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉज भी हैं. ऐसा नहीं है कि लॉज नहीं हैं, लॉज हैं, लेकिन वो अभी तक भी इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं. लाइकवाइज एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि अंडर द कारपेट किया जा रहा है, विच इज़ मताउ तलाक. मताउ तलाक इज़ दैट माल मता
جو کہ طلاق کے وقت خاتون کو دیا جانا ہے. اس کو عام طور پہ ہمارے یہاں پہ اس کی عدت جب تک ہے اتنی دیر تک اس کی مینٹیننس اس کو دیں اور اس کو فارغ کر دیں. بٹ آئی ہیو دیٹ پوائنٹ کہ خاص طور پہ جہاں پر مڈل ایج ویمن دے آر بینگ ڈیورسڈ اینڈ دے آر ڈیورسڈ جسٹ ود 3 or 4 months maintenance amount and that's it. Where should they go? نہ وہ شادی کر سکتی ہیں, ان کے پیچھے گھروں میں کوئی بچہ نہیں ہے, باپ بھائی جن کے گھروں میں وہ جا کے پناہ لے لیں. آپ نے ان کو کن کے سہارے چھوڑ دیا ہے؟ حالانکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے متاع طلاق کہ عورت کو جب آپ الگ کر رہے ہیں تو اس کو متاع دے. متاع کا مطلب مال, مال کا مطلب 32 روپے 8 آنے نہیں ہے. مال کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے سسٹیننس کے لیے اتنا کافی ہو کہ وہ آرام سے اپنی زندگی کو بسر کر سکے, وچ از مسنگ. تو جب کمپیئر کرتے ہیں ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو, جب اس کا جائزہ لیتے ہیں ان دا لائٹ آف آر ریلیجن, بہت سارے لوپ ہولز نظر آتے ہیں جو کہ ویمن کو افیکٹ کر رہے ہیں. جو کہ آج کے پروگرام کے توسط سے ہم ضرور واضح کرنا چاہتے ہیں کہ گلوبل پرسپیکٹیو از ون پرسپیکٹیو. ہم اس میں سے کچھ چیزوں کو مانتے ہیں, کچھ چیزوں کو پرہیپس ہم نہیں مانتے ہیں. ان کے اپنے پرسپیکٹیوز ہیں وہ جن لحاظوں سے, جیسے ابھی جب ہبا نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ پرائمریلی تو یہ سفریج سے شروع ہوا اور ایکول اپرچونیٹیز ٹو ورک اینڈ ایکول ویجز کے اوپر شروع ہوا, جو کہ ہمارے پرابلمس تھے ہی نہیں کبھی بھی. اور ان کے پھر ظاہر ہے کہ ان کے سولوشنس بھی وہ سوچ رہے ہیں, لیکن جس حد تک ہمیں ہمارا ریلیجن گرانٹ کر رہا ہے آزادی, ہمارے مائنڈ کو, ہمارے سول کو, ہماری ایگزسٹنس کو, ہماری ریکگنیشن کو پاکستان میں رہتے ہوئے, اس میں تو کوئی دقت کیا خیال ہے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم ریلیجن کو ایک پاور ٹول کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. جہاں پہ اس کی ایک اسپرٹ کی بات آتی ہے تو ہم اس پہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. جیسے آپ نے بہت کریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا یہ اپنا ترکہ کے حوالے سے یا متاع کے حوالے سے, تو یہ آپ کے بھی ایکسپیرینسز ہوں گے, میرے پرسنل ایکسپیرینسز ہوں گے. وی آل کم فرام اے کائنڈ آف سیمی فیوڈل, سیمی اگریرین سورٹ آف بیک گراؤنڈ. تو یہ زمین میں حصے والا معاملہ آ جائے, اس کے علاوہ کچھ آ جائے, تو ایک تو دیا نہیں جاتا اور دوسرا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ عورت اس کو سرنڈر کرے گی. آپ کی بہن اسے who you love, like too much, you pretend to be in love, like, but آپ کی یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. This we have like experienced ourselves in different households. تو بھائی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ سرنڈر کر دے گی بھائی کی محبت میں, بھائی کی محبت سوسائٹی ایکسپیکٹ کر رہی ہے تو یہ سوشلی اگر تم محبت کرتی ہو تو اس کا ثبوت دو. یس, اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اسے سرنڈر کر دیں اور اپنے بھائی کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں فرام دا فیلڈ, کہ ایک تو اس کا یہ اینگل ہے نا کہ بھائی کی محبت میں اس کو سرنڈر کر دو. اب اگر فرض کریں کہ وہ لے لیتی ہے نا, تو وہ جو مال مل جاتا ہے انہیریٹنس کا, وہ پھر اس کے ہسبینڈ کے قبضے میں آ جاتا ہے. وہ جو شیر نہیں, جو شیرنی شکار کے سناتی ہے, وہ شیر کے قبضے میں آ جاتا ہے. وہ عورت جو ہے وہ اسی طرح سے ہی, اس کے اوپر افیکٹ نہیں ہو رہا اس دولت کا جو اس کے ماں باپ کی طرف سے اس کے پاس آ رہا ہے, کیونکہ وہ ایک ہاتھ سے نکل کے, ایک میل کے ہاتھ سے نکل کے دوسرے میل کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے, یا اس کے بیٹے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. کیونکہ پھر ہسبینڈ یہ کہتا ہے نا کہ اب میری محبت میں یہ سب مجھے دے دو, اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو پھر یہ مجھے مل جانا چاہیے. اور بیٹا بھی یہ کہتا ہے, اور بیٹا بھی یہ کہتا ہے کہ آپ میری, آپ کی کنٹینیوسلی آپ ایک ڈیپینڈنسی میں ہیں جو اینڈ ہوتی ہے اپنے بیٹے پہ ڈیپینڈنسی کی شکل میں. اس میں ڈاکٹر صاحب وہی بات ہے نا کہ ہمارا جو کلچرلی جو کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈ ہے ٹوورڈز فیمیلز, کنٹرول کرنا ہے ہم نے, اس کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے, اس کو ہم نے بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو وہ جو انڈیپینڈنٹ سول کی آپ بات کر رہی تھی نا, کہ آپ اس کو وہ انڈیپینڈنٹ سول بننے تو دیں, آپ اس کو موقع تو دیں کہ وہ پرفارم کر سکے, وہ پروو کر سکے. اور اسلام تو آپ کو کسٹوڈین کہتا ہے فیمیلز کو, کہ ان کی جان کی, مال کی, ان کی عزت کی, ان کی اولاد کی کسٹوڈین ہے. وہ اس کی قیمت لیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اس کسٹوڈین شپ کی اب ہمیں پرائس یہ دیں کہ شی شوڈ بی سبارڈینیٹ ٹو اس, شی شوڈ سبمٹ بفور اس, اور یہ اوبیڈینٹ ہوگی.
जी बेटे. Dr. Hadi, I would like to add to this that this mean कि हमने एक certain expectation एक gender के साथ लगा दी ना कि आपने एक certain scenario या situation में damsel in distress बनना है या you have to be sensitive towards what the man wants. You have to submit yourself to him. And culture हमारा एक औरत से expect करता है और फिर उसको religion we are using religion as we are not using religion as a powerful tool ताकि हम कह सकें yes these are the rights for the women. No, मुझे लगता है in पाकिस्तान religion को इस्तेमाल किया जाता है as a tool कि औरत को ज़्यादा suppress किया जा सके. अच्छा, मुझे हमारे जो ऑर्थोडॉक्स मुल्लाज हैं. ओके, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए. आप एज स्टूडेंट, एज अ फीमेल स्टूडेंट, आपको क्या लगा है कि आप अपने जब इक्वल राइट्स को एक्सरसाइज करने लगते हैं तो आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? डॉक्टर हादिया, मैं ये सवाल मैं ज़रा वाजे कर दूंगी. मैं सवाल ज़रा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीइंग फीमेल्स समटाइम्स हमारी एक अपनी भी एक अनसेड सी कंसेंट होती है टुवर्ड्स अदर्स कि वो हमें सुप्रेस करें. आप मेरा सवाल समझ पाएंगे? यस, मैं आपका सवाल समझ गई हूँ, लेकिन देन इट मीन्स कि देन इट वुड वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, कि आप कि उसने कैसा कंसेंट दिया थ्रू व्हाट बिहेवियर कि अदर पर्सन फील्स कि यस आई हैव पावर ओवर हर एंड आई कैन सप्रेस हर. तो आपको ये लगता है कि अब आपका जो ये जो एज ग्रुप है हमारा, हम तो गुजर गए अपनी उम्रों में से, लेकिन आपका जो एज ग्रुप है ये इतना लिबरेटेड है कि उनको ये पता है कि वेयर टू से यस एंड वेयर टू से नो. आई वुड से द प्रिविलेज्ड, जो हम यहाँ बैठ के प्रिविलेज्ड हैं, वी कैन टॉक अबाउट दिस. many women in various parts of Pakistan or the world, no, they are not liberated enough. कि वो कंसेंट उनको पता भी हो कि किस चीज में किस एरिया में कैसा होता है, कैसे देना होता है. नो, प्रिविलेज जो औरत है वो यस शी इज लिबरेटेड. ओके, इसका मतलब ये है कि जो खातून यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ गई है वो प्रिविलेज्ड है, और उससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शी शुड नो वेयर टू से यस एंड हाउ मच यस एंड वेयर टू से नो. यस, अगेन द एक्सपोजर. आप राइट टू एजुकेशन जब तक नहीं देंगे खातून को, आप एक माँ को जब तक सही और गलत नहीं सिखाएंगे, वो कभी भी इस काबिल नहीं होगी. जो आप बात कर रही हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान और वर्ल्ड फीमेल्स डोंट नो वेयर टू लाइक असर्ट देमसेल्व्स, उसकी रीजन यही है कि आपके घर में जो वालदा का रोल था, जिसको आप रोल मॉडल कर रहे हैं, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, और हमारे लिए हमारे कल्चर में और वैसे भी ह्यूमनली सोशल वैलिडेशन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट. वी वांट कि हमें दूसरे लोग पसंद करें, वी वांट कि वो हमें एक्सेप्टेंस दें, और जहाँ पे हमने नो कहना है हमें रिजेक्शन मिलनी है. तो वी ourselves are not ready to deal with that rejection which we have to face if we will be asserting ourselves in different situations. तो हमें सामने से रिजेक्शन मिलनी है. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी ऑल द टाइम. ये और आपके थ्रू हमें अगर ये खबर मिलती है कि अब हमारी बच्चियों को इस चीज़ का एहसास है कि यू कैन नॉट मेक एंड यू शुड नॉट मेक एवरीवन हैप्पी ऑल द टाइम, ऐसा है. I think this starts from the house. आपने बात की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, आई थिंक एज 6 तक, 5 to 6. तो आई थिंक जो हम घर से सीख रहे हैं वो बहुत प्ले करता है एक रोल. बड़ी मजेदार बात, एक साइट का नोट आ गया मैम कि जब हमने कहा कि कॉग्निशन डेवलपमेंट हो जाती है 5-6 ईयर्स में, 5-6 ईयर्स में माँ की गोद के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती. ऐसा ही है ना. उसका मतलब है कॉग्निशन सब लोगों की, सब बच्चों की इक्वली डेवलप होती है. आप उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हमने एक मेंटल हेल्थ वीक में एक कॉन्सेप्ट रखा था जेंडर से रिलेटेड, और उसमें हमने ट्रांसजेंडर्स को भी इनवाइट किया था. और
ایک ٹرانسجینڈر جس نے اپنی اسٹوری بتائی ہے وہ بڑا اچھا انٹرپرینور ہے, کام کرتا ہے, دوسروں کو بھی اس نے انوالو کیا ہوا ہے. اس کی اسٹوری کا جو پارٹ رلا دینے والا تھا وہ یہی تھا کہ جب میرا باپ مجھے گھر سے باہر نکال رہا تھا تو میری ماں رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے, اس کا جینڈر جو بھی ہے یہ میرا بچہ ہے, میں اس کو ڈس اون نہیں کرنا چاہتی, اس کو مت نکالو اس گھر سے. اور ریزن کیا ہے, ماں کے لیے اولاد اولاد ہے, وہ بیٹا ہے بیٹی ہے, وہ ٹرانسجینڈر ہے. اور اس نے کہا کہ آج سارے بیٹے اور بیٹیاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں, آئی ایم دا اونلی ون ہو کیم بیک اینڈ آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف مائی مدر. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹوریز ہمیں بتاتی ہیں, یہ اسٹوریز ہمیں بتاتی ہیں, اٹس اے ریئل اسٹوری کہ ماں کے لیے تو وہ بچہ تھینک ہے. یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. اب فائنلی ہبا ہمیں بتا دیں کہ آپ کی میں آپ کو ریپرزینٹیو آف یوتھ سمجھ رہی ہوں, کہ آپ اپنے ہم آپ کے بڑے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم نے آپ کو بہت سارے اینگلز پہ دکھائے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم لوگ وہ کام نہیں کر پائے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے. آپ ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشنز بتائیں کہ آپ اپنے بڑوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں, what should we do for you? related to Pakistan Of course, we or are living in overall? Pakistan. Okay. مجھے ایسا لگتا ہے کہ we need to understand first of all کہ ہر عورت دوسری عورت سے مختلف ہے, اس کی تربیت ڈفرینٹ ہے, وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہے. اٹس ویری ایزی فار اس ٹو سے کہ اس نے کیوں یہ سب برداشت کیا, وائی ڈڈ شی کمپرومائز, یا وائی از شی ناٹ ڈوئنگ دس اینڈ دیٹ. فرسٹ ایلیمنٹ از ایمپتھی. ایمپتھی کا ایلیمنٹ ایز اے ہیومن لانا ایک عورت کے لیے بہت ضروری ہے. ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے کہ کیا کرنا چاہیے عورتوں کے لیے, بٹ ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے مرد کیا کر سکتا ہے ایک عورت کے لیے. Men need to play their roles as allies for us. They need to change the narrative. Okay, fine. وہ تو باتیں ہم نے جتنی کی, ڈاکٹر صاحب کو ہم نے زحمت اس لیے دی اور انہوں نے بہت کھل کے ہمارے ساتھ بہت ساری باتوں کے اوپر اگری کیا. کچھ چیزوں کے اوپر ہماری ڈبیٹ ہو رہی تھی, کسی میں کسی کا مختلف پرسپیکٹو تھا, بٹ وی ایکچولی ٹرسٹ انکلوژن, اس لیے ہم سارے اکٹھے بیٹھے. میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے کس طرح کا ماحول بنا دیں جس میں کہ آپ بینگ فیمیل یوتھ گرو کر سکیں. I would say so کہ جتنا مرد سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ he can do things at the very best, عورت سے بھی کیا جائے, اس کو اپرچونٹیز دی جائیں, اس کو یہ ٹرسٹ کیا جائے کہ جو اس کو کام دیا جا رہا ہے she can do it. ہم بہت سی جگہوں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں she might not become like a good doctor جتنا ایک مرد ہو سکتا ہے شاید in any specific designation. اچھا, اس میں آپ کی شاید کوئی آبزرویشن ہوگی, میں اگر آپ لوگوں سے, کیونکہ ہم پروفیشن میں بہت عرصے سے ہیں تو ڈیلنگ ود ویمن پروفیشنلز, ہماری آبزرویشن آپ کی جو ایزمپشن ہے اس سے میری کم از کم میری بالکل مختلف ہے. میں نے تو دیکھا ہے کہ عورتیں دے آر ویری ویری گڈ پروفیشنلز, یو کین ٹرسٹ دیم. الٹیمیٹلی اگر آپ نے ان کو کام دے دیا ہے تو کم واٹ میں وہ اپنی ڈیڈ لائنس کو میٹ کریں گی, کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گی, بلا بلا بلا. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا؟ جی, میں primarily I am working as director English Language Center and primarily it's a female department. Yeah. We do have males as well, but like proportionally, women are a lot more. I would absolutely, with my very clear conscience, second your opinion. I found women very resilient, very very resilient, very committed, and professional at the same time. It doesn't mean that I am trying to undermine other gender. I understand. But like I understand. you sought my opinion on it, and I would completely agree to that. If when it comes to meeting deadlines, my experience, like so far, they really make extraordinary effort to do that. However, I mean, so many things, like there is still room to the departments, یا کیا کہیں, جیسے اگر ہم اس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو we also need to do like
quite a lot. They should feel valued, equally respected, and at the same time creating an inclusive environment where they know that their opinion matters. And this should not be vertical, it should be horizontal. Like, for example, you have a certain hierarchy in your office, and I'm, in my personal capacity, I'm making it sure, by the way. I do seek teachers' feedback, and when I do that, I do not include people holding various offices. We have like some 6-7 people holding various offices, and I incorporate their suggestions in my future plan, and then of course share it with all our, we have team leads and we have, you know, managerial positions, and like I'm really very open to it, and I think like this is how it should اور میم be. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ فیمیلز جو ہماری اسٹوڈنٹ بھی اس میں اپنی رائے دے رہی تھی کہ خواتین کو کس طرح سے ہم اپرچونیٹیز دیں، تو آئی فیل کہ اپرچونیٹیز آر آؤٹ دیئر. دیز آر لائک پارٹنرز، آر پیرنٹس، آر فیملی ممبرز اینڈ سوسائٹی ایز اے ہول، کہ وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کریں. اور وی شوڈ بی ٹریننگ میل اینڈ فیمیل بوتھ فار رول ریورسلس. آپ کو اگر آپ کو ٹائر چینج کرنا پڑتا ہے آپ بھی کریں، اور اگر اس کو کھانا بنانا پڑتا ہے تو وہ بھی اس قابل ہو. دیر واز اے اسٹڈی آن فیمیلز ان انڈو پاک جس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی جو پاکستانی مائیں ہیں وہ اپنے بیٹوں کو کرپلڈ کر دیتی ہیں، وہ اس کو اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ سیلف کیئر کر سکے. یعنی جو بچہ اپنے لیے چائے کا ایک کپ نہیں بنا سکتا تو آپ نے اس کو ڈسیبل کر دیا ان اے سینس. تو ہمیں دونوں جینڈرز کو اس قابل کرنا ہے کہ جہاں پہ رول ریورسلس کی ضرورت ہے وہ بھی ہم کریں. اپرچونیٹیز آر دیئر. اب ہمارے ملک میں اپرچونیٹیز موجود ہیں، اپرچونیٹیز دی جا رہی ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں بھی ہیں، پالیٹکس میں بھی آپ دیکھیں خواتین ہیں. اوور آل انوائرمنٹ میں آپ کو اپرچونیٹیز نظر آ رہی ہیں. یہ ہماری فیملیز ہیں جنہوں نے یہ ذمہ داری لینی ہے کہ ہم جس فیمیل کو سوسائٹی میں بھیج رہے ہیں اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. میں اور آپ اگر آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں آئی آلویز اون دیٹ کہ اگر، اور پریویس جاب میں بھی یہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ اگر میں 8 to اور 9 to 9 کام کر سکتی ہوں جسٹ بیکاز آف مائی پارٹنر. اف ہی از ناٹ ولنگ ٹو سپورٹ می میں کام نہیں کر سکوں ہاں، گی. اور وداؤٹ میل سپورٹ تو it's not conceivable, because after all you are connected with some male during your lifetime. If I am here, that is because of my male father. Exactly. He was a male. تو ہم وہ تو it's given کہ living in the society بالکل کوئی بھی ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں کر پاتا. جیسے میل فیمیل کے بغیر کچھ نہیں کر پاتا، فیمیل میل کے بغیر کچھ نہیں کر پاتی. سو مجھے آپ یہ اسی سے پھر ریلیٹ کر رہا ہے جو آپ کا تھیم ہے جو آج انسپائر انکلوژن. So we are not like leaving out one gender. Exactly. So we should have an all-encompassing, like this very word which is capable of encapsulating so many, you know, like meanings and so yes. So together we can make tremendous progress, and there's no end to what we cannot achieve if we work collaboratively. Absolutely. Yes. Ji. And like I want to add like 2 more points here, and this is regarding feminist movements. Our March 8, we have a what you call like Women March, which is normally scheduled in Islamabad and Lahore and different other cities. And like ma'am also referred to a couple of things in our conversation regarding making food and cleaning, etc., etc., where like we should equip our children, both male and female, to do, you know, these house chores. I agree to that. However, there's a broader perspective as well, and like something which probably we have not yet included in our conversation, and that is about women of privileged class representing the
the ones who are underrepresented. It's a very serious issue and we need to address it. The kind of slogans which we get to see on placards and all that, I mean, ideologically or philosophically, I agree, these are important matters. However, they just serve as, say, banters and serve as, like something people will later laugh at, and probably serve as a source of massive media attention and attraction and criticism that we witness every year. I'm afraid that they are deviating us from the real cause, Yes. and the cause is women empowerment. Yes. Women empowerment is extremely significant. If women are not empowered, they are more than 50% of our population. If they are not empowered, as Of a course, country, countries as a not country, we empowered. cannot Yes. grow. Yes. And like inclusion also refers to women of, the idea of intersectionality, women of various races, cultures, and hailing from different parts of the country. Non-Muslim women at the same time, minorities at the same time. If you really want to make, the progress, development is not possible unless you include all marginalized section into it. So the question of representation by women from privileged class. Something needs to be done in this. मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ इसमें, जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल हमारी ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात है, दिस इज इक्वल विद मेन ऑल्सो, बिकॉज मेन हु आर रिप्रेजेंटिंग पुअर मेन, दे आर फ्रॉम प्रिविलेज क्लास. So that is a setup of our society, the structure of political system. So that is perhaps another debate. Let's conclude today's this very very helpful and healthy debate on. हम conclude यहाँ पर करते हैं और वो ये हम कहते हैं कि the basic purpose, अब हम grassroots से start करते हैं. The basic purpose of our religion was the production of a liberated mind, whether this mind belongs to a man or a woman. और दोनों को उसी लिहाज से religion ने opportunities भी दी और बिल्कुल resources भी दिए, सब कुछ दिया. Now जब हमने पाकिस्तान में उन चीज़ों को implement करने की कोशिश की है, तो there are different dynamics, जिन dynamics में हम उलझ के रह गए और हमें समझ नहीं आ रही है, बिकॉज कल्चर इज़ वन थिंग जिसमें हम औरतों को कत्ल भी कर देते हैं, उनको अपनी निजात का ज़रिया भी बना लेते हैं, उनकी शादी भी कहीं पे अदल बदल में दे देते हैं, और जो भी कुछ करते हैं वो हमारा कल्चर हमसे करवा रहा है. हमारा कल्चर हमसे करवा रहा है कि बहनें जो हैं वो सेक्रीफाइस करें भाइयों के लिए, बापों के लिए, नॉट बापों से तो वो जायदाद ले रही हैं, भाई बेटों के लिए, खामिदों के लिए और भाइयों के लिए वो सेक्रीफाइस करें अपनी जायदाद को, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. फिर जहाँ जहाँ औरत की एम्पावरमेंट की बात आती है, डॉक्टर साहब से वर्ड बोरो करूँगी, तो एम्पावरिंग उसकी जो सबसे बड़ी एम्पावरमेंट है दैट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. और उसमें औरत को हर जगह पर, एंड दैट इज़ योर कल्चर. और जो कल्चर है वो चेंज किसने करना है? The change is to be brought by us and especially by the youth. मैं आपकी बात जो हमने आखिर में कही वो ये कि instead of going on the roads with placards and with slogans, जो कि जैसे आपने भी कहा कि कुछ देर के बाद वो हंसी का एक स्टॉक बन जाएगा. आपके हाथ में आपके बच्चे पलने हैं. You are the youth and you are going to become mothers. आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के खाने उनकी बीवियां गर्म ना करें, तो आप उनको सिखा दें कि आपके बच्चे अपने खाने खुद गर्म करें. Your generation is in your hands. Why are you going out on the roads and chatting slogans कि हमें ये चाहिए? You are independent, liberated women. If you are thinking that way कि मेरी आइंदा जनरेशन में मेरी बहू बाहर काम करेगी और बेटा घर में काम करेगा, तो train him like that. If you are thinking that way, so everything is in your hands. जो माएँ हैं कल की,
تو اس کے ساتھ ہم پروگرام کو کنکلوڈ کرتے. اٹ واز ریئلی انٹرسٹنگ آرگیومنٹ جو ہم نے کیا. تو ہم نے کنکلوڈ یہ کیا کہ ہمارے پاس امپاورمنٹ از گیون, دیٹ از ریٹرن ان دیٹ اسکرپٹ, جو کہ ہم سب پہ لازم ہے فالو بھی کرنا اور پڑھنا بھی. یہ جو کلچرل بیریئرز ہم نے بنائے وہ ہمارے اپنے کانسٹرکٹس ہیں, جو کہ ڈاکٹر صاحب نے جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پہ لوپ کلوز کرتے ہیں کہ یہ سوشل کانسٹرکٹ ہم نے خود ہی چینج کرنے ہیں اور خود ہی ان کو ختم کرنا ہے. سو لیٹس گو آؤٹ, اسپیشلی وی ہیو ہوپس فرام دا یوتھ. ہم جو کر رہے ہیں ہم آپ کو اگزامپل سے بتا رہے ہیں. شی از سٹنگ ہیئر, آئی ایم سٹنگ ہیئر, وی آر ورکنگ, وی آر تھرو ود ایوری تھنگ ان آر لائفس. تو ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بی ویری رسپانسبل, liberated, powerful, independent mothers and women. So thank you so very much everyone for your patience. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.